معروف سنت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور شاندار سنت ہے، اس کا جواب نہیں۔ منہ کی صفائی آج کی دنیا میں یہ بات کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی امپورٹنس۔ اور ویسے بھی بے شمار قسم کے امراض نے اب ہمیں اچھا خاصا فہم و شعور دے دیا جو آج پیدا ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے میڈیکل کے یہ شعبے قائم ہوتے ہیں۔ ڈینٹل، جو میڈیکل سائنس میں ڈینٹسٹ ہیں اور ڈینٹل کا شعبہ ہے، ابھی ڈاکٹرز حضرات آپ کو اچھی طرح بتاتے ہیں کہ منہ کو صاف رکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ بات ذرا سوچئے کہ کتنے سال ہو گئے، کتنی صدیاں گزر گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت بتا دیا تھا، آج ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، اور اب بھی بہت سے لوگ نہیں سمجھے، اب بھی ایسے نادان لوگ دنیا میں موجود ہیں، ہمارے درمیان ہیں، مسلمانوں میں، ہمارے بچے، ہماری خواتین، ہمارے گھروں میں، فیملی کے افراد، ہوش ہی نہیں، اور وہ اس کی فکر نہیں کرتے، پرواہ نہیں کرتے، اور اس کے بعد طرح طرح کے امراض، بیماری مبتلا ہیں، یہاں تک کہ کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں، منہ کے کینسر ہو جاتے ہیں بیچاروں کو، اور اس میں کتنے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور بہرکیف تقریباً بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو منہ کے امراض میں مبتلا ہیں، دانتوں کی بیماریوں میں، منہ کی بیماریوں میں۔ تو مسواک بڑی زبردست سنت ہے اس حوالے سے۔ یہ ایک تو اس کی یہ نسبت ہی بہت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، حضور کا طریقہ ہے، وہ اس کے بعد تو ہمیں کسی قسم کا شک شبہ رہنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اس میں خیر، برکت، نورانیت، روحانیت جو کچھ اس کے اندر موجود ہو سکتی ہے اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، بس اس کو کرے آدمی پر، اور اس سنت کو ادا کرے اور اپنے منہ کو صاف کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے، اور اس کا ذکر احادیث کے اندر ہی آیا ہے، اور یہ خاص سیرت کا حصہ ہے، اور اتنا اہم اس کا معاملہ کہ صحابہ میں تقریباً سبھی لوگوں کا یہ معمول، اور ہماری تاریخ میں تمام بزرگوں کا یہ معمول رہا، تمام علماء، مشائخ، بزرگان اس پہ عمل پیرا رہے۔ تو ہم نے اس دور میں دنیا کو یہ سب میڈیکل کے حوالے سے، صحت کے اصولوں کے حوالے سے دنیا کو یہ ساری چیزیں دی تھیں، یہ سب اس دین کی برکت تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت تھی۔ دنیا تو غافل تھی، یورپ ہو یا ایشیا کے ممالک دوسرے، جہاں بھی جائیں آپ، کہاں ایسی صفائی ستھرائی، وہاں تو گندگی کے ڈھیر تھے، کوئی تہذیب ہی نہیں تھی، مگر مسلمان چھوٹے سے منہ کو بھی ایسے صاف رکھتے تھے کہ اس میں بیماریوں کا پیدا ہونا تو دور کی بات، بدبو کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جس طریقے سے وہ صاف کرتے ہوں گے، اور جیسے حدیث میں آیا ہے اسی طریقے سے وہ کرتے ہوں گے، اور اس کی محبت جو دلائی گئی، اور پھر انہوں نے اس سے محبت کی، مسواک کو انہوں نے سینے سے لگا کے رکھا اور ہمیشہ کیا، اور پھر 5 نمازوں کے ساتھ جو اس نے مسواک کی ہو، بار بار منہ صاف کیا ہو، اس کے منہ کو کیا بدبو لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیے ذرا ان حدیث کو غور سے سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔ البتہ آج کل بہت سی نئی چیزیں بھی ہیں منہ کی صفائی کے لیے، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، منجن ہیں، اور جو بھی چیزیں آج بنی ہوئی ہیں، تو اگر ان سے بھی کوئی منہ کو صاف رکھتا ہے تو وہ بھی چلیے، صحیح ہے، اور کم از کم سنت کا جو مقصد ہے وہ تو پورا کر رہا ہے، تو آپ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، بس اس میں یہ نیت شامل کر لیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، منہ کو صاف رکھنا، یہ نیت بھی شامل کر لیں تو ثواب ہوگا۔ تو اس سے سنت کا مقصد تو ایک پورا ہو جائے گا، یعنی منہ کی صفائی، لیکن جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور جس کو آپ نے اختیار کیا، اس کا متبادل نہیں بنے گا کسی بھی لحاظ سے، نہ اخروی لحاظ سے، نہ دنیاوی لحاظ سے، نہ ظاہری لحاظ سے، نہ باطنی لحاظ سے، اس کا متبادل نہیں ہے، اس کو اس کے بالکل آپ برابر نہیں کہہ سکتے۔ ایک مقصد حاصل ہو گیا، جواز کا ہمیں معلوم ہے کہ یہ جائز ہے شریعت میں، تو ایک مقصد حاصل ہو گیا، یعنی منہ کی صفائی حاصل ہو گئی۔
مگر جو سنت کی صورت ہے وہ نہیں ملی. اور اب تو کمال ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے یہ بات کہنا شروع کر دی ہے, جدید ریسرچ اور تحقیق میں آ گئی یہ بات کہ میڈیکلی بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مسواک کی جگہ لے سکے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ متبادل نہیں بن سکتا. آپ کے دانت کو صاف ہو جائیں گے, منہ تھوڑا صاف ہو جائے گا, لیکن کوئی پیسٹ, کوئی برش, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مسواک کی جگہ لے سکے. مسواک کی اپنی بحال خصوصیت ہے کیونکہ وہ نیچرل چیز ہے, قدرتی چیز ہے, اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. یہ تو تمام ڈاکٹرز اب ماننے لگے ہیں. میں نے ابھی پچھلے دنوں امریکہ میں ہونے والی ایک ریسرچ پڑھی جس میں وہاں کے ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ منہ میں خاص قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جنہیں صرف مسواک ہی ختم کر سکتی ہے. کوئی پیسٹ ختم نہیں کر سکتا, کوئی منجن, کوئی ٹیوب, کوئی ختم نہیں کر سکتا. مسواک ختم کر دے گی منہ کے تمام بیکٹیریاز کو. تو ماننا پڑے گا یہ ایک قدرتی چیز ہے, درخت میں لگتی ہے, لکڑی کی چیز. یہ جب ہم پھیر رہے ہوتے ہیں تو اس سے وہ بیکٹیریا مر رہے ہیں, وہ سارے جراثیم, ٹھیک ہے, وہ مر رہے ہیں. اور پھر آپ کے دانتوں کو یا مسوڑوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا. جبکہ جو ٹیوبیں ہم لگاتے ہیں, جو برش ہم پھیرتے ہیں, وہ دانتوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور آپ کے مسوڑوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. اور پھر ان برشوں کے ساتھ جس چیز کے بنتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں, بہل اس میں جو ریشے ہیں اس کے وہ سخت ہوتے ہیں اور وہ ایسے نہیں ہوتے کہ اس میں جراثیم جو ہے اس میں نہ چمٹے. اس کے ساتھ جراثیم لگتے ہیں, پھر کچھ عرصے کے بعد وہ ناقابل استعمال ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بھی کوئی پھیرتا رہے تو منع کیا جاتا ہے کہ نقصان دہ ہے, مگر لوگ پھیرتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب نقصانات ہمیں دوسری چیزوں میں نظر آتے ہیں. پھر جو پیسٹ بن رہے ہیں, ان پیسٹ میں ان ٹیوبوں کے اندر پتہ نہیں کیا ملا رہے ہیں کیا نہیں ملا رہے. آپ سنیے, ڈاکٹروں سے پوچھیں, میڈیکل رپورٹس پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جو منہ کے لیے نقصان دہ ہیں. جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر وہ سب کچھ اس میں موجود ہو یہ ضروری نہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے. تو بہرحال مسواک میں ایسا کوئی خطرہ نہیں اور مہنگی بھی نہیں ہے, انتہائی سستی چیز ہے. 10 روپے کی 20 روپے کی خریدی ہے, اسے پھیرتے رہیے. اس کو جب آپ کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ یہ لکڑی جو ہے یہ آپ کے منہ کو نارمل کر رہی ہے باقاعدہ, خود بخود. ایک تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑی دیر پھیرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا منہ بالکل نیچرل حالت میں آ گیا, بالکل نارمل ہو جائے گا, بالکل فطری حالت میں آ جائے گا. بدبو بھی دور ہو جائے گی اور منہ کی تمام رگیں کھل جائیں گی. اور کوئی ایسی ویسی چیز کھائی ہوئی ہے جس میں کلر ہے یا کچھ اور چپکنے والا مادہ ہے تو وہ سب کھینچ لے گی. بس شرط یہ ہے کہ اسے اچھی طرح پھیریے, تھوڑی دیر تک کرتے رہیے, وہ سب سک کر لے گی, وہ سب چوس لے گی. آپ دیکھیں گے تھوک کے ساتھ اسے نکالتے رہیں, اگر کوئی رنگ کلر کوئی چیز کتھا چونا یہ چیزیں بھی چپکی ہوئی ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ سک کر کے وہ باہر نکال دی, منہ کو بالکل نارمل حالت میں لے آئی. کوئی منہ میں کھچاؤ, کسکساہٹ, کوئی اس قسم کی چیز نہیں رہے گی. جبکہ آپ جو ٹیوب وغیرہ استعمال کرتے ہیں, برش کرتے ہیں, تو اس سے منہ میں کھچاؤ باقی رہتا ہے, لگے کھنچتی ہے, اس میں تھوڑی دیر کے لیے خوشبو تو آتی ہے مگر منہ کھچا کھچا رہتا ہے, وہ نارمل حالت نہیں واپس آتی انسان کی. مسواک میں یہ خوبی ہے, تجربہ کر کے دیکھیں آپ, اس کو استعمال کریں اور تھوڑی دیر تک اس کو اپنے منہ میں ملتے رہیں, جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا, اس انداز سے کی. جب بھی میں عرض کرتا ہوں حدیثوں میں کتنا اہتمام کے ساتھ مسواک کرنے کا ذکر ہے, تو اس طرح کیجئے انشاءاللہ, دیکھیے پھر اس کی برکت. اب بہرحال ہمارے کلچر سے یہ چیز نکل گئی ہے اس لیے لوگوں کو عجیب لگے گی. ہمارے گھروں میں اس کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. وہ جیسے ہمارے واش روم وغیرہ اور بیسن بنے ہوتے ہیں اس کے اندر مسواک ذرا کچھ ڈفرینٹ سی لگتی ہے, تو اس لیے شاید کوئی قبول نہ کرے. یہ بہت کچھ بدل رہا ہے, تو کلچر کا حصہ ہی نہیں رہا. یا ساتھ جیب میں کسی کے رکھی ہو تو آدمی شرماتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ مسئلے بھی ہمیں پیش آتے ہیں. تو حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں, شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے, اس کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور کوئی اگر برا محسوس کرتا ہے تو کرتا رہے, آخر آدمی
جب منہ کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت بھی پتہ نہیں کیا کیا کرواتا پھرتا ہے. تو پھر اس سے پہلے یہی انسان برداشت کرے اور اس کو دوست بنا لے مسواک کو اور کرتا رہے. تو جناب یہاں دیکھیے اب یہاں کیا بیان ہوا. فرمایا وقال